بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پاکستان نے تاریخ کا بدترین سیلاب دیکھا ہے۔ الزام تراشیاں، کوئی کہتا ہے کہ حکومت یہ کر سکتی تھی، وہ کر سکتی تھی، کوئی عوام کو بھی الزام دیتے ہیں کہ جی ان کو کہا گیا وقت پہ نکلے نہیں۔ بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن بعض چیزیں بڑی حوصلہ افزا بھی ہیں، اور آپ دیکھیں تو اس میں کئی ایسے واقعات، کئی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو بعض تو تکلیف دہ ہیں بڑی، جن کو دیکھ کے تو دکھ ہوتا ہے، اور بعض ایسی ہیں جن کو دیکھ کے تو حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دکھ کی گھڑی اور مشکل وقت جب ہمارے عوام بہت تکلیف میں، مصیبت میں، ایک ناگہانی آفت میں گھرے پڑے تھے، تو اچانک سارا پاکستان متحد ہو گیا، اور ہر طرف سے، ہر طبقے کے لوگ، چھوٹی موٹی آرگنائزیشنز، NGOs، تمام آپ دیکھیے کہ لوگ متحرک ہو گئے، اور ایک ہی لگن کہ ہم نے اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مختلف جگہوں سے ٹرکوں کے ٹرک سامان کے چل نکلے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگ پہنچ رہے ہیں دور دراز علاقوں میں، اور وہاں لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح کی اشیاء مہیا کر رہے ہیں جو ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ یہ وقتی طور پہ ضروریات پوری ہوں گی، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اس وقت اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں۔ یہ پھر بعد کا وقت بعد میں دیکھا جائے گا، اور بعد میں کرنا ہوگا کہ نقصانات کا اندازہ لگایا جائے، لوگوں کے نقصانات کا اندازہ کیا جائے، اور پھر ان کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن، کچھ نہ کچھ دیا جائے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو بحال کر سکیں۔ اس سارے کام میں آرمی سر فہرست تھی، اور پاکستان آرمی نے ہمیشہ کی طرح بہترین کام کیا۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ پھنسے ہوئے لوگ جو اچانک اس فلڈ کی وجہ سے دور دراز کمراٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ، فیملیز پھنسی ہوئی، بے بسی کا عالم، ان کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ کریں کیا، نکلیں کیسے۔ اور بعض جگہوں پہ پانی کے اندر گھرے ہوئے لوگ، ان کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اٹھایا، تو آرمی ایویشن نے اس میں بہترین کارکردگی کی، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ اسی طرح بعض آپ دیکھیے کہ بعض لوگ خود بخود پانی میں کود کے کسی کا بچہ بچا رہے ہیں، کسی کی جان بچا رہے ہیں۔ ایسے ایسے سین دیکھنے کو ملے جہاں انسانوں کو دیکھا کہ وہ اتنے انسان دوست ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ دوسرے کی جان بچانے کے لیے لپکے ہیں۔ یہاں بہت سارے بچے بچیاں اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، اور وہ بھی ادھر ادھر ابھی لوگوں کی تحویل میں ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے والدین کو تلاش کر کے ان کے حوالے کیا جائے۔ کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، 1000 سے زیادہ، تقریباً 1100 کے قریب لوگ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور پانی میں بہہ گئے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ مویشی اور لوگوں کا مال وہ بہہ گیا، اور سب سے بڑھ کے جو نقصان ہوا وہ کئی پل بہہ گئے، کوئی 60-70 کے قریب بریجز ہیں جو تباہ ہو گئے، پھر سڑکیں برباد ہو گئی ہیں، انفراسٹرکچر کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور یہ اربوں روپے کا کام ہے جو کہ ٹھیک کرتے خدا جانے کتنا وقت لگے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اور میرا خیال ہے دل کو تسکین اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ جب زبان پہ شکایت نہ لانی ہو تو ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ خدا ناراض ہے، یہ بہت سارے ہمارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ خدا کی مرضی کے آگے اب حکومت اور اس کے ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ جب بھی کبھی کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے اور رعایا حکام سے، حاکم اعلیٰ سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہے، تو عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اداروں کی غلطی یا ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ سانحہ ہی اس قسم کا تھا، اور پھر یہ ہے کہ خدا ناراض ہے، اور خدا تعالیٰ اگر خوش نہ ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی ٹھیک، اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں ہر لمحہ استغفار کرنا چاہیے، رب العالمین سے معافی توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، اور گناہ گاری کی شکلیں میں آپ کو آگے چل کے بات چیت میں بتاؤں گا کہ ہمارے اعمال ہیں کیسے۔
لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں، ہم یہ کہہ کے وہ بھی ان کو کھلی چھٹی یا ان کو معافی نہیں دے سکتے کہ چونکہ خدا ناراض ہے اس لیے دوسرے لوگوں کو معافی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں۔ ذمہ داری تو بہر صورت کرنی ہے، حکومت کو کرنی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود آپ کو یہ مسائل آئے، آپ یہ نقصان اٹھائیں، اور وہ پھر رضائے خداوندی ہے جس کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ ان چیزوں کی وجہ سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیمز کیوں نہیں بنائے جہاں پانی کا ذخیرہ ہوتا، چلیں اتنا زیادہ پانی آیا تو شاید سارا ذخیرے میں نہ جاتا، لیکن بہت صورت کچھ نہ کچھ آفت میں کمی آتی، کچھ پانی رہ جاتا، اور ان اینی کیس ہمیں یہ پانی بالآخر ضرورت پڑتی ہے، اور وہ جو ضرورت پڑتی ہے جس وقت اس وقت اگر آپ کے ذخیرے میں پانی نہ ہو تو پھر آپ کو پانی کی قلت جو ہے وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے، اور یہی پانی جو آج ضائع ہو رہا ہے یہ ہمیں مل جاتا تو بہتر تھا۔ مختلف لوگوں نے، مختلف فجی کی حکومت نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے، اور ایک دو اور اسکالرز نے، میں نے ان کے ٹویٹس دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بالکل یہ، اور یہ اس سے میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ پوری دنیا کو اندازہ ہے اور وہ چونک گئے ہیں یہ دیکھ کے کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی آفت آئی ہے، لہٰذا جو انٹرنیشنل اسکالرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں پاکستان یا اس کے لوگوں کو ہم کوئی دوش نہیں دے سکتے، یہ ہمارا سب کا قصور ہے، دنیا میں خاص طور پہ بڑے ملکوں کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو گیسز ایمٹ کرتی ہیں بڑے انڈسٹریلائز کنٹریز، پاکستان کا اس میں صرف 1% حصہ ہے، باقی تو تباہی مچانے والے یہ ملک ہیں، امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، رشیا، چائنا وغیرہ، جہاں انڈسٹری بے پناہ ہے، وہ ہیں جو کہ یہ ایمٹ کرتی ہیں گیسز جن کی وجہ سے کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں۔ اور وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب تک ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے، اور فوسل فیول خاص طور پہ، یعنی جو یہ ڈیزل، پیٹرول اور یہ الم پٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، جو معدنیاتی تیل ہم استعمال کرتے ہیں، فیول استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تباہی کا باعث بننے، کیونکہ اس سے گیسز اور مختلف کاربن وغیرہ یہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ پیدا ہوتی ہے، اور تمام دنیا کے ملک جو ہے وہ اس کا کچھ نہ کچھ خمیازہ بھگتیں گے، لیکن خاص طور پہ وہ ملک جو اس ایریے میں آتے ہیں جہاں پہ کلائمیٹک چینجز کا ایفیکٹ زیادہ ہے۔ یہاں بعض اچھے کام بھی ہوئے، بعض خرابیاں نظر میں آئیں۔ اچھے کام یہ کہ ہم نے درد دل رکھنے والے اور انسان دوست قسم کے لوگوں کو بھی دیکھا، بعض بچے اپنے گولک توڑ کے جو پیسے تھے ان کے پاس وہ لے کے آ گئے، بعض لوگوں نے اپنی جانیں داؤ پہ لگا کے دوسروں کو بچانے کی کوشش کی۔ ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، وہ بڑے لائم لائٹ میں آئیں خاتون جو کہ قبائلی ایریے کی ہیں لیکن ڈپٹی کمشنر ہیں نوشہرہ میں، ان کو جب پتہ چلا کہ 8 گھنٹے کے بعد نوشہرہ میں پانی پہنچے گا اور تباہی مچ جائے گی، تو انہوں نے لوگوں کو گھروں سے نکالنا شروع کیا۔ جب لوگ ان کے کہنا نہیں مانے، کچھ نکل گئے، کچھ رہ گئے، جو رہ گئے ان کے گھروں پہ وہ خود جا کے ایک گھر کا ڈنڈے سے ان کے دروازے کھٹکھٹا کے ان کو باہر نکالا، ان کو کہا کہ میں پولیس بلا کے آپ کو باہر نکلواؤں گی اگر آپ نہ نکلے۔ پانی میں ڈوبے تو صحیح گھر، لیکن جانیں بچ گئیں۔ بہت تھوڑا انسانی جانوں کا نقصان تو نہ ہونے کے برابر ہوا نوشہرہ میں، اور اس چیز کا سارا صحرا جو ہے وہ اس خاتون کو جاتا ہے جس نے اپنی ذمہ داری کی ایک مثال قائم کی۔ ایک قبائلی علاقے سے سلیکٹ ہو کے آئی ہوئی خاتون، اور اس کے اندر بھی جذبہ جو تھا وہ انتہائی زبردست تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے لیے نام بھی پیدا کیا اور لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ان کے سامان، ان کے لیے ریڑھی اور ان کے لیے یہ جو ٹرانسپورٹ کسی نہ کسی قسم کی وہ انتظامات کیے تاکہ ان لوگوں کو نکالنے میں جتنا جلدی ہو سکے کام کر لیا جائے۔ 8 گھنٹے کو بہت وقت نہیں ہوتا، لیکن جب 8 گھنٹے گزرے اور پانی آیا تو اس وقت آپ دیکھیے کہ آدھی رات تھی، رات 2 کے 3 بجے تھے جب پانی پہنچا، اور شہر میں پانی جانے کے بعد بہت تباہی مچ تھی، لیکن اس وقت تک تقریباً سب لوگ اپنا
سامان وغیرہ ضروری سامان وہاں سے لے کے تو نکل چکے تھے۔ یہاں یہ بھی دیکھنے کو آیا کہ ایک انفلوئنشل لینڈ لارڈ نے اس نے ایک گاؤں تنگوانی سٹی ہے یہ سندھ میں، جہاں اس نے ایک نہر جو کہ جس میں بہت زیادہ پانی آ گیا اور فلو تھی بڑی، کیونکہ بارش کے پانی ادھر ادھر سے اس میں جا رہے تھے، اس نے جو رخ تھا وہ شہر کی طرف موڑا اور اس کو بلاک کیا تاکہ اس کی زمینوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کارستانی کی وجہ سے وہاں پہ بے پناہ لوگوں کا نقصان ہوا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو انسانیت کے نام پہ بات تو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیے کہ انسانیت کے ساتھ ظلم کیسا کرتے ہیں۔ منظور وسان جو کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ بھی گئے وہاں پہ اس سیلاب زدہ علاقے میں دیکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے اس جا کے جگہ کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیے کیسا سین ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہم اٹلی کے شہر وینس میں آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ ان پہ پل پڑے، انہوں نے ان کو برا بھلا کہا اور وسان صاحب نے ان کے خلاف FIR کروائی، جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کے اوپر مقدمہ بن گیا۔ اور مقدمہ اب لوگ بھگتیں گے، خدا جانے کتنے لوگوں کو انہوں نے انوالو کیا ہے۔ اسی طرح مریم نواز بھی وزٹ پہ گئیں اور انہوں نے علاقے کا دورہ کیا، یہی ساؤتھ پنجاب میں۔ اب وہ دورہ تو کر آئیں، لیکن جو امپریشن اس کے وزٹ کے تھے وہ یوں ہوئے کہ ایک خاتون کو انہوں نے جا کے گلے لگایا، بڑا پیار وغیرہ دیا، ہمدردی کی، اور وہ خاتون جو ہے وہ بعد میں وہ پھٹ پڑی اور اس نے کہا کہ دیکھیے مریم نواز آئی، گلے بھی ملی، ہاتھ بھی سر پہ پھیرا اور پھر چلے گئی، یہ کیسی امداد تھی؟ یہ ہمارے لیے آئی تھیں امداد لے کے، یا صرف تصویر اتروانے آئی تھیں؟ بھوکے پیاسے بچوں کو لے کے، وہ خاتون کہتی کہ ہم بھوکے پیاسے بچوں کو لے کے تو 10 بجے سے یہاں بیٹھے ان کے انتظار میں تھے۔ جب ہمیں کہا گیا کہ مریم نواز آ رہی ہیں تو ہمارا خیال تھا کہ کچھ امداد ملے گی، لیکن وہ اپنی تصویر بنوا کے چلتی پھریں۔ ہمارا احساس کارڈ بھی وہ کہنے لگی کہ بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ایک اور جگہ پہ اسی طرح امداد کا سامان لے کے کچھ تھوڑا بہت لوگ لے کے پہنچے، وہ بھی یہ VIPs تھے، لیکن عوام نے لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدد کرنی ہے تو پہلے یہ کیمرہ بند کرو۔ یہ دکھاوے کا کھیل بھی اس سیلاب کے دنوں میں بہت کھیلا گیا اور لوگ اس معاملے میں خاصے سینسٹیو ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اور بلاول، یہ سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ وغیرہ کے ساتھ یہ سکھر دورے پہ تھے، اور وہاں پہ پرائم منسٹر کو لوگ اپنی شکایات سنانا چاہتے تھے، سب ملنا چاہتے تھے، بھگدڑ دھکم پیلی ہوئی۔ لیکن اس کھینچا تانی میں لازمی بات ہے کہ جن لوگوں کے جن کے گھر ڈوب گئے، جن کا مال معاشی سارا مارا گیا، وہ تکلیف میں ہیں۔ اب ان کی اس وقت کی بدتمیزی ہو یا ان کا جوش ہو یا ان کی طرف سے شکایات کا انبار ہو، یہ چیزیں ایسے موقعوں پہ برداشت کرنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ پولیس نے ان سب لوگوں کو 100 کے قریب لوگ جن کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرا دیا۔ اب یہ ایک مذاق بن چکا ہے کہ ہر آدمی کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ آپ کر دیں، جس طرح کہ بلاسفیمی کا کیس چلتا تھا کہ آپ ہر کسی جس سے بدلہ لینا ہوتا تھا اسے کہہ دیا کہ جناب اس نے بلاسفیمی کی ہے، قوانین بڑے سخت ہیں، بندہ پکڑا گیا اور پھر وہ نہ اس کی ضمانت ہوتی ہے نہ کچھ۔ اور یہاں بھی دہشت گردی کے کیسز بنا دیے پولیس نے۔ لوگوں نے احتجاج کیا اور پھر میرا خیال ہے کہ کافی سارا سوشل میڈیا پہ لان تان ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ تو پھر آج سننے میں آیا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے حکم پہ یہ مقدمہ واپس لیا گیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اس پہ واویلا مچا رہے تھے کہ ہمیں وہ چیزیں جو لوگوں میں ادھر ادھر کچھ تقسیم ہوئی ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں، اور یہ ہمیشہ پرابلم رہتی ہے کہ امدادی سامان نسبتاً کم ہوتا ہے اور جو ایفیکٹیز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا پرائرٹی سیٹ کرنی پڑتی ہے یا دیکھنا پڑتا ہے کہ ضرورت مند لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو مل جائے۔ اگر سب چیزیں سب کو نہیں دی جا سکتی تو تھوڑی تھوڑی چیزیں سب کے لیے رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پہ اس چیز کے معاملے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ ان سیلاب سے بچا جا سکتا تھا، کسی حد تک ہم نقصان کم کر سکتے تھے اپنا، اگر بر وقت فیصلے لیتے. اور فیصلہ لینے کے لیے یہی ضرورت تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں آپس میں مل کے بیٹھ کے کچھ فیصلے کرتیں، کیونکہ پانی کی تقسیم کے معاہدے جو ہیں وہ معاہدے کی شکل میں فیڈرل گورنمنٹ کی سپرویژن میں یا ان کی سرپرستی میں وہ دستخط کیے گئے ہیں. اور جب بھی ان میں کچھ وائلیشن کرنی ہوگی، پانی کہیں چھوڑنا ہے، کہیں سے پانی روکنا ہے، تو وہ ان معاہدوں کی وائلیشن کو آپ صوبوں سے مذاکرات کر کے یا ان سے مشاورت کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک میدان جنگ کھلا ہوا ہے، اور میدان جنگ کیا ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ ایک طرف اور صوبے دوسری طرف یہ آج ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ دھڑا دھڑ انتہائی شرمناک غلیظ مقدمات قائم کرتی جا رہی ہے، ظلم بھی کر رہی ہے، زیادتی بھی کر رہی ہے، اور یہ کرپٹ گورنمنٹ جو ہے یہ ساتھ ساتھ مقدمات بھی قائم کرتی جا رہی ہے لوگوں پہ، جس کی وجہ سے اس کے بارے میں نفرت بے تحاشا ہے اور صوبے ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وفاق اور صوبوں کی اس لڑائی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا، ورنہ دریائے سندھ کا سیلابی ریلا جو ہے یہ چشمہ جہلم لنک کینال کے ذریعے بہت سارا پانی ادھر چناب اور جہلم کی طرف شفٹ کیا جا سکتا تھا. اگر یہ ہوتا تو لازماً سندھ میں کم از کم سندھ اور جنوبی پنجاب میں جو سیلاب کا ریلا وہ شاید اتنا بڑا نہ ہوتا، اتنا شدید نہ ہوتا. یہاں مشکل یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے جو پانی کی تقسیم کا معاہدہ وغیرہ غالباً اس میں کچھ تھوڑی سی وائلیشن کی ضرورت تھی جو مشاورت کے ساتھ ہو سکتی تھی. لیکن وفاق اور سندھ جو ہیں وہ ان سے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. اگر سندھ سے ہی زیادہ تر کوئی چیز منوانے کی ضرورت تھی، سندھ کی گورنمنٹ وہ وفاق میں بھی ساتھ ہے، یہ اتحادی ہیں آپس میں پی ڈی ایم کے، اور یہ چاہتے تو یہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال سکتے تھے. لیکن یہ 30-40 سال کا تجربہ رکھنے والے حکمران، جس میں شہباز شریف صاحب خاص طور پہ ہیں، ان کی سوچ اور عقل وہیں تک محدود رہی جہاں لوگ تباہ ہوتے رہے، اس سے آگے انہوں نے نہیں سوچا. پھر آپ دیکھیے یہاں پہ اور بھی عجیب و غریب قسم کے قصے ہوئے. ہمارے ہاں جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے، اور چونکہ حکمران اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں پہ نوٹس نہیں لیتے، چنانچہ یہ معاملہ بڑھتا جاتا ہے اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو درست کر سکیں. دینی جماعتیں دین کا نام لے کے مال بناتی ہیں، سیاست کرتی ہیں، لیکن جو دینی فریضہ ہے کہ آپ عوام کو دین کے قریب لے کے آئیں اور ان کے اخلاق کو سنواریں، ادھر کوئی ایک پیسے کی بھی ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. آج دیکھیے اسلام آباد میں PWD کالونی ہے، اس کالونی میں زون 5 میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک کیمپ لگایا ہوا تھا، جہاں پہ کہ وہ لوگوں سے ڈونیشنز وغیرہ لے رہے تھے اور سامان وغیرہ لے رہے تھے. وہاں پہ ڈاکو آئے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور سارا سامان جو فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا، اکٹھا کیا گیا تھا، وہ سارا اٹھا کے وہاں سے لے گئے ڈاکہ مار کے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نقدی بھی لے گئے. رضاکار جو کام کر رہے تھے ان کے موبائل ٹیلی فون، اور یہاں تک کہ ایک ڈونر جو چندہ دینے وہاں پہ موجود تھے اور وہ رسید لینے کا انتظار کر رہے تھے چندہ دینے کے بعد، ان سے بھی ان کی جیب میں سے ساری رقم نکلوا کے لوٹ کے لے گئے. وہ وہاں سے موٹر سائیکل کے ذریعے وہاں سے بھاگے. اور یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آپ کو بہت برا ٹیسٹ دیتی کہ یہ کیا، یعنی ایک خیرات کا سامان اور وہ بھی ڈاکو لوٹ کے لے گئے. یہ یہاں پہ حالات ہیں اخلاقی گراوٹ کے. دن دہاڑے یہ سارا واقعہ ہوا اور وہ سیکیورٹی کیمرے اور سب کچھ لگا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں سے سب کچھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ناجائز منافع خور جو ہیں وہ بھی میدان میں کود پڑے ہیں. ٹینٹوں پہ خاص طور پہ ٹینٹوں کی قلت ہے، لوگ لینا چاہتے ہیں لیکن ٹینٹوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح سبزیاں، پھل، ان میں کچھ کمی تو ترسیل کی وجہ سے ہے، لیکن ایسے وقت پہ قوم کے ساتھ ہمدردی رکھنے کی بجائے لوٹ مار کا کام تاجروں نے شروع کر دیا. نتیجہ یہ کہ آج سبزیاں، پھل وہ قوت خرید سے باہر ہیں، اور اگر کوئی چاہے کہ ان کو خرید کے فلڈ افیکٹڈ لوگوں کو جا کے پہنچانا چاہے تو وہ ممکن نہیں رہا. مارکیٹس میں تھوڑی بہت شارٹ سپلائی ہے، لیکن پھر بھی یہ میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے تاکہ مہنگائی یہ نہ ہو کہ وہ بالکل بے قابو ہو جائے.
سیلاب زدہ علاقے ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی تھوڑا بہت ہٹ بھی گیا، چلا بھی گیا، تو اب وقت آ گیا جہاں پہ وبائی بیماریاں پھیلنے کے خدشات ہے۔ قبل اس کے کہ وہ بے قابو ہو جائے بیماری پھیل کے، ہیضہ ہے جیسے یا اور ٹائیفائڈ وغیرہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت حکومت کام کرے۔ افواج پاکستان نے اپنے ریلیف کیمپ بھی قائم کیے ہوئے ہیں اور میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو سہولت، علاج معالجے کی سہولت دے رہے ہیں۔ لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ان کی کوششیں، ان کے وسائل کم ہوں گے، جبکہ تباہی بہت بڑے پیمانے پہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سول سوسائٹی بھی اس کام میں آگے بڑھے، مخیر حضرات آگے آئیں، انڈسٹریلسٹ آگے آئیں اور یہ صحت کے معاملے پہ توجہ دیں تاکہ ایک مشکل سے نکل کے عوام کسی دوسری مشکل میں نہ گر جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ اس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سیلاب سے، اس دکھ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئندہ کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے۔ جو ہم 2010 میں ہم نے دیکھا تھا اس کا ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے وہ سب کچھ بھلا دیا۔ اس کے بعد جب آج 12 سال کے بعد یہ تباہی مچی ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مدد تو شاید پھر بھی دوسرے ملکوں سے لینی پڑے اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو، لیکن اگر آپ اپنے اوپر ایسے حکمران مسلط کر لیں جو کہ آپ سے ہمدردی کم رکھتے اور اپنے خاندانوں سے اور اپنی جیبوں سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہوں، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ ہوگا کیا۔ یہاں پہ وہ بھی لوگ ہیں جو کہ یہ جو سیلاب زدگان کے لیے امداد آتی ہے اس پہ ہاتھ رنگ لیتے ہیں، اس میں بھی مال چھوڑتے نہیں۔ تو ان چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محتاط بھی رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، نقصانات کا اندازہ لگائیں، لوگوں کو کمپنسیشن بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔